حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کا علاج کرتے ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سادگی تھے، کیا عاجزی ان کے ساری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کسی قسم کے کوئی بڑا بندی، مگر پھر بھی ان کی ایسے روب تھے، شیطان ان کی نام سنتے دور بھگتا تھا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کا علاج کرتے ہوئے، عراق سے ایک وفد سخت گرمی کی زمانہ میں جب عمر عرب کی ریگستان آفتاب کے تمازت سے آتش دوزخ کا منظر پیش کر رہا تھا، اتنی گرمی تھا ریگستان آفتاب کی تمازت سے آتش و دوزخ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، بڑی کڑک کا گرمی، جس کی قیادت حضرت عناب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جس کی قیادت عناب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے جب پہنچے تو دیکھا کہ امامہ اترا ہوا ہے، کمر گون بندی ہوئی ہے اور زکوٰۃ میں آئے ہوئے اونٹوں کا علاج معالجہ کر رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت عناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو وہ فرمایا، اے عناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے تبدیل کرو اور آؤ اس اونٹ کے علاج معالجہ میں ہم لوگ اپنے حصہ ڈال دیں، معالجہ میں امیر المومنین کے ساتھ تعاون کریں۔ اس میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا حق ہے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرمائیں، آپ اپنے کسی غلام کو حکم فرما دیتے ہوئے یہ کام انجام دے دیتا، لیکن آپ خود لگے ہوئے ہیں ان اونٹوں کی خدمت میں، ان اونٹوں کے علاج و معالجہ میں ہم خود لگے ہوئے ہیں، کیا بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھ سے بڑا غلام بھی کوئی ہوگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزانہ انداز میں فرمایا کہ بلا مجھ سے بھی بڑا غلام کوئی بھی ہوگا۔ اور یہ عناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جو شخص مسلمانوں کی امور کا ذمہ دار ہو، وہ مسلمانوں کا غلام ہے۔ جس طرح ایک غلام پر اپنے آقا کا خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح ان پر بھی ان امور کا بجا لانا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سادگی تھے، کیا عاجزی ان کے ساری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کسی قسم کے کوئی بڑا بندی، مگر پھر بھی ان کی ایسے روب تھے، شیطان ان کی نام سنتے دور بھگتا تھا، کوئی ابلیس ان کے قریب ہی نہیں آ سکتے تھے، کوئی بڑے بہادر بھی ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے ان کی چہرہ اور شکل کے اندر ایسے روب رکھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو کہنے لگا، آئے غلام مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے باہر گئے ہوئے تھے، سر مبارک پر آپ نے چادر رکھی ہوئی تھی کہ ایک غلام گادے پر سوار ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے غلام مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لو۔ غلام نے فوراً اپنی سوار کو روکا اور اپنے گدے سے نیچے اتار کر عاجزانہ انداز میں عرض کیا، اے امیر المومنین لیجیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو جائیں۔ غلام سے گادے، اللہ اکبر، کہ مجھے بھی پیچھے بٹھا لو، امیر المومنین مجھے بھی اپنے گادے کی، اپنے سواری کے پیچھے بٹھا لو۔ کیا ان کی پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ دور کی ایک خلیفہ تھا، امیر المومنین تھے۔ اب
اس غلام کے درمیان اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ اتر گئے. عمر فاروق کو کہنے لگا یہ لیجئے آپ سوار ہو جائیں. آپ وہ پریشان ہے کہ نہیں آپ چلاؤ میں پیچھے بیٹھتا ہوں. بالآخر بار بار دوہراتے رہیں کہ نہیں آپ بیٹھے امیر المومنین کہ میں آپ کے پیچھے بیٹھوں, کہ نہیں آپ ہی چلاؤ میں آپ کے پیچھے بیٹھوں. بہرحال غلام کے بار بار اصرار کرتے رہیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیٹھے اور وہ پیچھے بیٹھے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیٹھے اور پیچھے بیٹھے گا. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصرار یہ تھا کہ آپ غلام, اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار یہ تھا کہ غلام آگے سوار ہو, غلام آگے سوار ہو اور وہ پیچھے بیٹھیں گے. غلام آگے سوار ہو اور وہ پیچھے بیٹھیں گے. بالآخر غلام نے امیر المومنین کی بات مان لیا اور یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ایک غلام کے پیچھے بیٹھے داخل ہوئے. مدینہ منورہ میں ایک غلام کے پیچھے بیٹھے داخل ہوئے اور لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی انکساری. آج ہمارے وزیر اعظم لوگ, ہمارے یہاں کی پوری دنیا کی لوگ, مسلمان صدر, مسلمان وزیر اعظم نا, یہ بڑے بہادری کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ پیش کرتے ہیں, ان کی قصہ کہانیاں پیش کرتے ہیں. مگر میرے دوستوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, تم کبھی غلام کے پیچھے بیٹھو گے؟ عمر فاروق غلام کے پیچھے بیٹھے. ارے تم تو اپنے گاڑی کے ساتھ بھی کسی کو بٹھانے نہیں بٹھاؤ گے, بلکہ اپنے برابر سرابر میں بھی کسی کو چلنے نہیں دو گے. کہ تم جو ملک کے وزیر اعظم ہو, تم جو ملک کی صدر ہو, تم کسی غریب کے ساتھ بیٹھو گے یا کسی غریب کو اپنے ساتھ بٹھاؤ گے؟ کبھی نہیں. عمر فاروق کی بیان تو خوب کرتے ہو, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی انکساری کی بیان خوب کرتے ہو, لیکن آج اگر تمہارے اندر عمر فاروق والی عاجزی انکساری ہوتے, تم آج پیراڈوں میں چلنے والے میرے دوستوں, جو آج سائیکلوں میں اور پیدل چلنے والے, ان کو بھی ساتھ بٹھا کے لے چلتے. ابھی پچھلے سال ایک سیلاب آئے ہوئے تھے میرے دوستوں, سیلاب, وزیر اعلیٰ کو کہا کہ ہم مر رہے ہیں, ہمیں اٹھا لو. ہیلی کاپٹر ان کی چاروں طرف سے گھوم رہے تھے, چکر لگا رہے تھے, لیکن وہ اتنی بولنے کے باوجود بھی ان کے اندر یہ غیرت نہیں آئی کہ وہ ان کو بیٹھا لے. اس سیلاب کے اندر وہ نوجوان ڈوب کر ہلاک ہوں گے. وہ ڈوب تو گیا, اللہ نے ان کے درجہ شہید عطا فرما دی ہے, مگر تمہاری کیا غیرت تھی, تم وزیر اعلیٰ ان کو نہیں بیٹھا. تمہارے اندر یہ عاجزی انکساری کہ تم کیسے لوگے ان کو, کہ غریب کے بچے کو سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے